چونکہ ہم لوگ اپنے ابا سے پوچھتے ہیں تو ابا کا دنیا زندگی میں خیال یہ ہوتا ہے کہ باپ بننے کا حق صرف مجھی کو تھا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ حق اللہ نے سلب کر لیا ہے. اب میرا بچہ کسی اور کا باپ بولو بھائی نہیں بن سکتا. یہ ابا کا خیال ہوتا ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن تپا ہوا ہوں. ٹھیک ہے تپا ہوا. ڈیلی اس طرح کے مسئلے ہیں. زنا ہو رہا ہے ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں. ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے، غیرت ختم ہو گئی ہے. ان کو بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے، اچھا ڈاکٹر بنے، ایک نمبر کا ٹھرکی ہو، زانی ہو، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. لڑکی ڈاکٹر بن جائے، سائنٹسٹ بن جائے، پائلٹ بن جائے، وہ سوسائٹی میں کسی کی بیوی بن جائے، بچوں کی ماں بن جائے، ایک سوسائٹی کے لیے، خاندان کے لیے اچھی عورت بن جائے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہے. اب او بھائی اچھا پتہ ہے آج کل کسے کہتے ہیں؟ لوگوں سے تمیز سے بات کرتا ہو اور ترقی کی بات کرتا ہو، ڈسپلن، لال بتی پہ رک جاتا ہو، گرین پہ چلتا ہو اور ٹریفک کے قوانین کا خیال کرتا ہو. کبھی کسی کا آج تک اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. او بھائی یہ انگریزوں کی نظر میں اچھا ہے، اسلام میں اچھا یہ اچھے کا ایک جزو ہے. اسلام میں اچھا کیا معیار کچھ اور ہے. ٹاپک شروع سے ہی چینج ہو گیا آج. تو ویسے تو میرا ٹاپک بیچ میں جا کے چینج ہوتا ہے، لیکن آج بیان کے شروع میں ہی چینج ہو گیا. یہ اچھا ہو گیا کیونکہ درمیان میں چینج ہونا ہی تھا، تو شروع میں ہی ہو جائے اچھا ہے نا. پھر اسی ٹاپک پہ چلیں گے ہم. دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اگر میں کافروں میں بیان کر رہا ہوتا، میں غیر مسلموں میں، ملحدوں میں، ایتھیس لوگوں میں بیان کر رہا ہوتا تو ایک الگ بات ہے. زیادہ تر لوگوں کے سر پہ ٹوپیاں ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں، تو اس کا مطلب مانتے ہیں اسلام کو. ورنہ اس سردی میں آپ کو کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی ہے بھائی؟ سردی میں چاہے گرم پانی سے بھی وضو کریں تو پتہ چلتا ہے. بہرحال کچھ تو ایمان ہے نا، کچھ تو اللہ رسول کو مانتے ہیں تبھی تو آئے ہیں نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہر شخص آج میڈیا پہ بھی، دنیا میں بھی، موٹیویشنل اسپیکرز بھی یہ بات کہ بھئی سوسائٹی میں اچھے افراد پیدا ہوں. ہم سب سوسائٹی کے لیے کیا بنے؟ اچھے. فیملی پلاننگ والے بھی کہتے ہیں 2 بچے اس لیے کہ 2 بچے ہی اچھے. وہ کہتے ہیں اچھے پیدا ہوتے ہیں، 4-8 ہوں گے پتہ نہیں کیا چرسی ہیروئن، وہ غلط کہتے ہیں. لیکن بہرحال لیبل انہوں نے بھی ایک اچھا لگایا کہ یار 2 ہوں لیکن ہوں کیا؟ اچھے ہوں. تو ہر آدمی اچھا 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 کر کے اب تو یہ اچھے کا لفظ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ کسی کو دھمکی بھی دینی ہوتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں تیرے اچھے بھی میرے پیسے دیں گے، تمہارے تو اچھے بھی دیں گے میرے پیسے. اچھے کا لفظ اتنا مشہور اور اتنا اچھا سمجھا جانے لگا ہے. تو دیکھو اس میں تو ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ انسان کو اچھا بن کے رہنا چاہیے. کیسے رہنا چاہیے؟ اچھا. لیکن اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے، اور جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ان کی نظر میں اچھے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہر شخص کی نظر میں نا اچھے کا مفہوم ایک الگ ہی ہوتا ہے. دیکھو یورپ میں آپ اگر رہتے ہو، آپ زنا کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو وہ ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے دیا، وہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو برے نہیں ہو. شراب پیو برے نہیں ہو. ٹیکس جو وہاں ٹائم پہ دے دے وہ جنت الفردوس میں جائے گا. ان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یا بندہ ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہاں تک کہ جو آسمان میں جو انہوں نے خلائی سیارے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ سائنسدان جو چاند پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر ٹیکس دیے بغیر جائے گا تو چاند پہ جانا بھی اس کے کام ان کی قیامت کے دن نہیں آئے گا. کہتے ہیں ٹیکس چوری کیا اس نے، ایسی کی تیسی. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ ہمارے یہاں ٹیکس چوری کرنا، جو چوری نہیں کر رہا ہوتا اس کو، وہ جو چوری کر رہا ہے نا وہ ہے اچھا. یعنی ہمارے یہاں تھوڑا الٹا سیٹ اپ چل رہا ہے. بیوقوف سمجھتے ہیں اپنی پوری انکم بتا کے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے لوگ. یعنی لوگ سمجھتے ہیں، میں اس پہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حقیقت میں اچھا ہے یا نہیں ہے.
جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے. تو گوروں کے ہاں، غیر مسلموں کے ہاں آپ جو مرضی کر لو بھائی، کہتے ہیں تمہارا نجی معاملہ ہے، جو مرضی کرو، شادی کرو نہیں کرو، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھو، گھر میں رکھو، کہنے تمہارا ہیڈیک ہے. یہ اچھا وہ ہے جو ٹیکس بولو ٹائم پہ، ملک کی قوانین کو فالو کرتا ہوں. تو بھائی ان کو رائٹ ہے، ان کی گورنمنٹ ہے، وہ حاکم ہے، وہ جو مرضی کریں، اپنی عوام کے ساتھ جو مرضی قانون بنائیں. ہماری ایک گورنمنٹ ہے، اس کے بھی ایک لاز ہیں، اس کے بھی قوانین ہیں، ان کے ہاں بھی اچھے اور برے کا کرائٹیریا ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے اس معیار پہ جو پورا اترے گا ہم اس کو پروموٹ کریں گے، جو اس پہ پورا نہیں اترے گا ہم اس کو لفٹ نہیں کرائیں گے. تو خوب سوچو یار، جس نے کائنات کو بنایا ہے اس کی نظر میں بھی تو کوئی اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا اور کوئی معیار ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم نے جو نماز پڑھی ہے تو گورنمنٹ کے کہنے پہ پڑھی ہے؟ گورنمنٹ کوئی نماز پڑھنے والے کو کوئی پروٹوکول دیتی ہے؟ گورنمنٹ کی نظر میں تو اس سے کوئی ہے ہی نہیں، آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کا نجی معاملہ ہے بھائی. تو جس نے کائنات کو بنایا ہے نا، اس کی نظر میں اچھے میں چند چیزیں ہیں، وہ سب سے پہلے ہیں. اگر آپ نے اس کو فوکس نہیں کیا، آپ سوسائٹی کی نظر میں اچھے بن جائیں گے، قوم کی نظر میں اچھے بن جائیں گے، محلے پڑوس والوں کی نظر میں ہو سکتا ہے اچھے بن جائیں، اپنی بیگم کی نظر میں آپ اچھے بن جائیں، بچوں کی نظر میں آپ اچھے بن جائیں. اللہ کی نظر میں آپ کے اچھے بھی اچھے نہیں بنیں گے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہم مانتے ہیں کائنات کو بنانے والا اللہ ہے اور وہ اس کائنات کو ایک دن ختم کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو یہ تورات میں بھی اللہ نے وعدہ کیا، انجیل میں بھی وعدہ کیا، قرآن میں بھی وعدہ کیا. یہ ہمیشہ نہیں رہے گی کائنات تو بعد میں جائے گی. ہم تو موت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا، پبلک کو مرتا ہوا تو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اب آپ کسی کو اچھا قرار دے کر بہت بڑا ایوارڈ دے دیں، بڑی عزت دے دیں، اس کو جانا اس نے بالآخر کہاں ہے بھائی؟ قبر میں جانا. تو وہ ایوارڈ سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ انڈا موڑ پہ تو تیل لینے جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا یہاں کہاں جاتے ہیں، معمار میں، گلشن معمار میں. تو کہتے ہیں نا یہ تو ایوارڈ گئے تیل لینے. تو سب ختم. 21 توپوں کی سلامی دو قبر والے کو، وہ اس کو نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھے آپ میرے مرنے کے بعد 21 توپوں کی سلامی دیں یا 22 توپوں کی سلامی دیں، یا سلامی دیں ہی نہیں، یا قبر پہ پھول ڈالیں یا نہیں ڈالیں. مرنے والے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. میں اکثر وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا، دیکھو اسلام کی ہدایت اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا تو آپ ایک قدم بھی سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتے. انسان عقل سے فیصلہ کرتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. عقل انسان کو اگر اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کے عقل چلے گی نا، وہ ہمیشہ جہنم اور گمراہی کے راستے پہ لے کے جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا علی سکپارہ جنہوں نے کیٹو پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کی کوشش کی تھی اور نہیں کر پائے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے باپ کا خواب پورا کروں گا. میں نے اس میں ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کرے یہ کلپ علی سگپارہ کے بیٹے تک پہنچ جائے کہ بھئی آپ اپنے ابا کے خواب کو کیوں پورا کر رہے ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ابا خوش ہوں گے اس سے، تو دیکھو آپ کے یا تو یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یا یہ نظریہ ہوگا کہ موت کے بعد کوئی زندگی. کیا خیال ہے؟ یہی دو نظریے ہیں نا. موت کے بعد والی زندگی اسلام پیش کرتا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل بتاتا ہے. وہ ڈیٹیل دنیا میں کوئی مذہب نہیں بتاتا. آسمانی مذاہب بتاتے ہیں، یہود و نصارہ جو آسمانی مذاہب کے علاوہ مذاہب ہیں وہ نہیں بتاتے. وہ ایسی عجیب سی باتیں کرتے ہیں، اس سمجھ میں آتی نہیں ہے. یا پھر آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے. تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے تو ابا ختم. اب آپ کیٹو کی پہاڑی چڑھنے کا رسک لیں یا نہ لیں، اس سے ابا کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ہے کہ اس کام میں وہ ہو سکتا ہے جو آپ کے ابا کے ساتھ ہوا. آپ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے لوگوں کی واہ واہ کی چکر میں. لوگ جیتنے والے کو ہیرو قرار دیتے ہیں، جو اس جیت کے چکر میں مر گیا نا اس کو کوئی نہیں. ہٹلر اگر جیت جاتا نا یہ جنگ
दूसरी जंग अजीम, तो आज जर्मन का हीरो होता वो। अभी जर्मनी में हिटलर का नाम लेने पर पाबंदी है, क्यों? हार गया था। बहुत मुश्किल है मेरा ख्याल है बात समझाना, गलत तरीके पे चला ना। खामखा में मुल्कों को खाना शुरू कर दिया कि मैं इस दुनिया का हीरो, मैं ये करूंगा, मैं यूं करूंगा, जर्मन सबसे अच्छी कौम है। और पूरी दुनिया में जब तक फुतूहात थी, सुभान अल्लाह, जब रशिया के सहराओं में गया है, वहां बर्फ फौजियों से बर्दाश्त नहीं हुई, तो जो फौज रिवर्स होना शुरू हुई है, तो जितने इलाके फतह किए थे वो भी हाथ से निकलना शुरू हुए, और कहा जाता है कि बिल आखिर उसने अपने आप को गोली मार के हलाक कर दिया, खुदकुशी की। तो अब वो लोग कहते हैं हमें मरवाने वाला ये आदमी है। समझ में आ रही है बात? तो आप केटू की पहाड़ी उबूर कर लें तो अवार्ड मिल जाएगा, मर गए तो मेरे भाई कोई भी नहीं पूछता। तो क्यों ऐसा काम कर रहे हो जिसमें जिंदगी से हाथ धोने का खतरा है? जिंदगी से बड़ी कोई नेमत हो सकती है? मैं एक दफा डिफेंस में गया, वंस अपॉन अ टाइम, तो वहां लड़के वीलियां लगा रहे थे। वो आपने साहिल देखा होगा ना, सी व्यू का, तो लड़के क्या लगाते हैं वहां पे, अब पता नहीं लगाते हैं कि नहीं लगाते, ये बात होगी मेरा ख्याल है अभी भी लगा रहे हैं। ये यानी 2004 या 3 की बात कर रहा हूं मैं। तो वो आप कहें कि अगर ये गलत है तो फिर क्यों गए? बेवकूफों को देखने का अपना मजा है, हकीकत है, ठीक है ना। तो हम वहां पहुंच गए, देखने में थोड़ी जान का खतरा था, देखने में थोड़ी जान का खतरा है। वो एक आदमी की बीवी ने कहा कि स्विट्जरलैंड चलते हैं, कितना खर्चा आएगा? उसने कह रही मुझे ख्याल आया कि हम स्विट्जरलैंड घूमने चलते हैं, तो कितना खर्चा है? उसने कहा कुछ भी नहीं है। उसने कहा क्यों भाई स्विट्जरलैंड को? उसने कहा ख्याल आने का कोई खर्चा नहीं होता। तो हम वीलियां देखने गए थे ना, हम कोई लगाने थोड़ी गए थे। तो हम जब वहां गए ना तो लड़के लगा रहे थे वीलियां, और कुछ जहां बैठने की जगह है वहां नहीं बैठे हुए थे, पायदान पे बैठे हुए थे। वो यूं बैठ के बाइक चला रहे हैं ना, यूं यूं यूं, यानी कोई भी तमीज से जहां जिस तरह से बाइक चलानी चाहिए और जो बैठने की जगह वहां नहीं, वहां के अलावा जहां मर्जी बैठो। तो लोग कह रहे हैं वाह वाह सुभान अल्लाह यार क्या जबरदस्त। कोई मीटर पे बैठा हुआ है, कोई जनाब एक टांग खड़ी करके बाइक चला रहा है। तो जो भी आड़ा तिरछा तरीके से चला रहा है, लोग माशाल्लाह वाह वाह एंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी वहां बैठे हुए, हमने कहा थोड़ा तफरी हो जाएगी। समंदर पे गए थे, 2-3 दोस्त थे हमारे साथ, हमने कहा थोड़ा देख लेते हैं, पीछे समंदर था, आगे ये हरकतें हो रही थी। तो हमारी 3 दोस्त थे, तीनों की बहस चल गई कि ये काम करने का है या नहीं है। मैंने कहा बस ये देख के खुश होने का है, करने का बिल्कुल भी नहीं है, इसमें मौत का खतरा है। क्यों 1% भी रिस्क क्यों लें? 1% भी अगर रिस्क हो तो पागल है क्या? या तो ये लोग जो खुशियां मना रहे हैं ना, आपका सर फटे तो ये सिलाई करने के लिए भी सारे आ जाएंगे, ये फौरन घर भागेंगे, एम्बुलेंस बुलवाएंगे, बोलेंगे चल भाई निकल यहां से। अभी हम कुछ दिन पहले गए ना दावत पे, जबरदस्ती एक साहब हमें खिलाने की कोशिश कर रहे थे बहुत मोहब्बत से कि खाएं खाएं खाएं। मैंने कहा भाई आप जो हमें जबरदस्ती ठोस रहे हो ना, जब बदअज़मी होगी तो आप हमारी कॉल नहीं उठाओगे। तो मोहब्बत वो करो जो अफोर्ड कर सकते हो। किसी के मशवरे पे कभी भी ऐसा मत करें कि अपनी सेहत खराब करें कि उसको खुश करने के लिए कि जी वो उसका दिल खुश हो जाएगा 2 लड्डू और अगर आप खा लें, ये हमाकत है। जब आप बीमार होंगे ना कभी भी नहीं आएगा वो। तो वो हम क्या किया कि हम वो देखने लगे साहिल पे। तो वो जनाब, मैं ये बात कर रहा हूं ये देखने की हद तक ठीक है मेरे भाई, प्रैक्टिकली मैंने कहा बेवकूफ़ों को देखने का अपना मजा है, अक्लमंद तो नजर आते रहते हैं, तो थोड़ा सा बेवकूफ़ लोग भी देख लें क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये कुछ नहीं होता यार, रिस्क तो लेना पड़ता है बड़े कामों के लिए। हमने कहा बड़ा काम तो नहीं है ना, ये बड़े काम तो इंसानियत की खिदमत है भाई। आप केटू पहाड़ पे जा रहे हो, कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई फंस गया, उसको निकालने के लिए रिस्क ले रहे हो, सुभान अल्लाह भाई। या कोई समंदर में डूब गया, उसको बचाने का रिस्क ले रहे हो आप, बशर्ते कि आपको तैराकी भी आती हो, वरना 1 के 2 हो जाएंगे। सही। वो एक आदमी को 1 के 2 नजर आते थे, डॉक्टर के पास गया, जी मुझे 1 के 2 नजर आते हैं। कहते हैं आप चारों को ये बीमारी है? या उसको 1 के 4 नजर आ रहे थे। तो वो क्या करें, चुटकुले बहुत याद आते हैं। एक आदमी को डॉक्टर के पास गया, कहने लगा मुझे वहम हो गया कि मैं बंदर हूं। तो उसने कहा पंखे से नीचे उतर तो मैं तेरा इलाज करूंगा ना, ऊपर बैठ के बता रहा है मैं बंदर हूं। तो
ابھی ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ صحیح نہیں ہے، یہ رسکی ہے، جان کا خطرہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابے نہیں یہ میں تو تیرے مولوی ٹائپ کا آدمی، تو مجھے کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کو نے تو ویسے ہی ہر چیز کو پابندی لگائی ہوئی. بات چل رہی ہے اور ایک لڑکا دھڑام سے گرا اور اس کا سر کھل گیا. تو ایمبولینس آئی ہے، جان نہیں تھی اس میں، لگ رہا تھا کہ ایکسپائر ہو گیا، پتہ نہیں پھر بعد میں بیچارے کا کیا ہوا. پھر اگلے ہفتے اطلاع آئی کہ جی یہاں ہائی وے پہ بائکوں کی ریسنگ ہو رہی تھی، تو وہ بائکیں آپس میں ٹکرائی ہیں، آن دا اسپاٹ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن وہی بات ہے کہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. اس دنیا کی جو اٹریکشن ہے نا، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. ایک واہ واہ ہوتی ہے نا، جب بائک میں جیت جاؤ گے آپ، واہ واہ بھی تو ہوگی نا. اس واہ واہ کے چکر میں کسی نے اپنا گھٹنا ضائع کروا دیا، کسی نے ٹخنا لوہے کا ڈلا ہوا ہے، کسی کے لٹو ڈلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا.